حضرت ربیعہ جرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا گیا، آپ کی آنکھیں سوئی ہوئی ہوں اور کسی کی طرف نہ دیکھیں، آپ کے کان توجہ سے سنتے ہوں اور آپ کا دل سمجھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھیں سو گئیں، میرے کان غور سے سنتے رہے اور میرا دل سمجھتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کہا گیا، کسی سردار نے کوئی گھر بنایا، اس میں دسترخوان لگایا اور کسی دعوت دینے والے کو بھیجا۔ پس جس شخص نے داعی کی دعوت کو قبول کر لیا، وہ گھر میں داخل ہوا، کھانا کھایا اور وہ سردار اس سے خوش ہو گیا، اور جس شخص نے داعی کی دعوت کو قبول نہ کیا تو وہ گھر میں داخل ہوا، نہ کھانا کھایا اور سردار بھی اس پر ناراض ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سردار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہیں، گھر سے مراد اسلام اور دسترخوان سے مراد جنت ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 161۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو اپنی مسند پر ٹیک لگائے ہوئے نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرا کوئی امر آئے جس کے متعلق میں نے حکم دیا ہو یا میں نے اس سے منع کیا ہو تو وہ شخص یوں کہے، میں اسے نہیں جانتا، ہم نے جو کچھ اللہ کی کتاب میں پایا ہم اس کی اتباع کریں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 162۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل عطا کی گئی ہے، سن لو، قریب ہے کہ کوئی شکم سیر شخص اپنی مسند پر یوں کہے، تم اس قرآن کو لازم پکڑو، پس تم جو چیز اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو اور تم جو چیز اس میں حرام پاؤ تو اسے حرام سمجھو۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ سن لو، پالتو گدھے، کچلی والے درندے اور ذمی کی گری ہوئی کوئی چیز، الا یہ کہ وہ خود اس سے بے نیاز ہو جائے، تمہارے لیے حلال نہیں، اور جو شخص کسی قوم کے ہاں پڑاؤ ڈالے تو ان لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس کی ضیافت کریں، اور اگر وہ اس کی ضیافت نہ کریں تو پھر اسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ضیافت کے برابر ان سے وصول کرے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 163۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی مسند پر ٹیک لگا کر یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے صرف وہی کچھ حرام قرار دیا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے؟ سن لو، اللہ کی قسم، میں نے بھی کچھ چیزوں کے بارے میں حکم دیا ہے، واعظ و نصیحت کی اور کچھ چیزوں سے منع کیا، بلا شبہ وہ بھی قرآن کی مثل ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے حلال نہیں کیا کہ تم بلا اجازت اہل کتاب یعنی ذمیوں کے گھروں میں داخل ہو جاؤ اور جب تک وہ تمہیں جزیہ دیتے رہیں ان کی خواتین کو مارنا اور ان کے پھل کھانا تمہارے لیے حلال نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 164۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ نے اپنا رخ انور ہماری طرف کیا تو ایک بڑے بلیغ انداز میں ہمیں واعظ و نصیحت فرمائی جس سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور دل ڈر گئے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو الوداعی نصیحتیں معلوم ہوتی ہیں، بس آپ ہمیں وصیت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے، سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ امیر حبشی غلام ہو، کیونکہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، پس تم اس سے تمسک اختیار کرو اور داڑھوں کے ساتھ اسے پکڑ لو اور دین میں نئے کام جاری کرنے سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 165۔